دنیا سے آخرت بنانے کے لیے دو چیزیں دی گئی ہے. ایک ایمان دیا کہ ایمان کے بغیر آخرت نہیں بنتی. یہاں جس کے پاس ایمان نہ ہو اس کا کوئی عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے, سب رد ہے, کیونکہ ایمان ہی نہیں ہے, اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے, آخرت کو مانتا ہی نہیں ہے. دوسری چیز کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے ہم کو علم دیا, دین کا علم دیا. یہ علم سیکھو, یہ علم سیکھو اور اس پر عمل کرو, اس سے آخرت بنے گی. تو ایمان اور علم یہ دو ہماری بنیادی نعمتیں ہیں, بنیادی چیزیں ہیں. کہ ایمان کہ اس کے بغیر تو کوئی چیز قبول نہیں ہوگی, اور علم کہ علم کے بغیر کوئی عمل صحیح نہیں ہوگا. جتنے عمل صحیح ہو سکتے ہیں وہ علم سے صحیح ہو سکتے ہیں. کہ علم سیکھو, دین سیکھو, تاکہ دین کے تقاضے سمجھ میں آوے, دین کا عمل سمجھ میں آوے, اور دین کے عمل کا کیا فائدہ ہے اور دین کے عمل چھوٹنے کا کیا نقصان ہے وہ بھی سمجھ میں آوے. یہ سب اس علم نے دیا ہے. تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت دی ہے تاکہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے. پھر اللہ کے تعلق میں کیا کیا کرنا ہے, کسی سے بچنا ہے, اس کا ہم کو اللہ نے علم دیا ہے. اس لیے اس علم کا سیکھنا ضروری ہے. اگر علم نہیں سیکھے گا تو وہ نہیں جانتا اللہ کس بات سے راضی ہے, کس بات سے ناراض ہے. نابینا کی طرح ہو جائے گا. نابینا نہیں جانتا کہ کانٹا پڑا ہوا ہے یا کوئی کیل پڑی ہوئی ہے یا کوئی چابی پڑی ہوئی ہے, وہ نہیں جانتا. اس کا پاؤں اپنا پاؤں رکھ دے گا, کیوں کہ وہ نابینا ہے. اس طرح علم کے بغیر آدمی اندھا ہے کہ اس کو آخرت کا راستہ نہیں سوچے گا. ہاں, علم سے آخرت کا راستہ سوچتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان بھی دیا ہے, علم دیا ہے اور دعوت دی ہے کہ اپنا دین سیکھو, اپنا دین سیکھو. اور دین سیکھنے کے دو مطلب ہے. ایک تو کہ دین کے سیکھنے میں کیا فائدہ ہے اور دین نہ سیکھنے میں کیا نقصان ہے, ایک تو یہ سیکھنا ہے. دوسرا دین پر چلنے کا کیا طریقہ ہے, کیونکہ صحیح طریقے پر ہوگا تو صحیح نتیجہ ہوگا, غلط عمل کرے گا تو غلط نتیجہ ہوگا. اس لیے دین اس لیے سیکھنا ہے تاکہ زندگی گزارنے کے ہمارے طریقے صحیح ہو جائیں. کیوں کہ ہمارے ساتھ ہماری حاجتیں, ضرورتیں بھی ہیں, اور ہمارے اوپر اللہ کی عبادت کی ذمہ داری بھی ہے. اللہ نے ہم کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس لیے عبادت بھی کرنی پڑے گی. اور ہماری راحتیں, ضرورتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں. کھانا ہے, پینا ہے, کپڑا ہے, نکاح ہے, شادی, یہ سب ہے. یہ سب ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ان چیزوں کو بھی ہونا ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین کا, میرے دوستوں, سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اپنی حاجتیں بھی صحیح طریقے سے پوری کرو اور اللہ کی عبادت بھی صحیح طریقے سے کرو. تو ہماری حاجتیں بھی صحیح طریقے سے پوری ہو جائے گی دین سیکھنے کی وجہ سے. کہ کپڑا اس طرح پہنو, کھانا اس طرح کھاؤ, کماؤ اس طرح, استعمال کرو اس طرح. دین سیکھنے کی وجہ سے ہماری حاجتیں صحیح ہو جائے گی, حاجتوں کا ثواب ملے گا. اور جو عبادتیں کریں گے وہ تو عبادت کی تو ذمہ داری ہے, ہم کو عبادت کے لیے پیدا ہی کیا ہے, تو عبادت کی ذمہ داری بھی دین سیکھنے سے پوری ہو جائے گی. اور جو حاجتیں ہماری ضرورتیں ہیں وہ بھی دین بنے گی. مسلمان کی ضرورتیں دین بن جاتی ہے. کیوں کہ وہ ضرورتوں میں طریقہ استعمال کرتا ہے. کہ کپڑا پہننے کا طریقہ ہے, کپڑا اتارنے کا طریقہ ہے, کھانا کمانے کا طریقہ ہے, پینے کھانے کا بھی طریقہ ہے, کمانے کا, اس کے بعد تو طریقے ہیں. مسلمان کو طریقے دیے گئے ہیں. ہاں, غیر کے بعد کوئی طریقہ نہیں ہے, وہ اپنی من چاہی کرتا ہے. اور جانور تو کچھ جانتا ہی نہیں طریقہ کیا ہوتا ہے. ہاں, یہ ایک ہے ایمان والا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دین دیا ہے, دین سیکھنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کی زندگی کا ہر کام دین بنے. کھانا پینا, کمانا اور عبادت, یہ سارا دین بنے. اس کے لیے ہم کو میرے بھائیوں دین سیکھنے کی دعوت دی ہے. علم و ذکر ہماری تبلیغ میں تیسرا نمبر ہے. تیسرا نمبر ہے. پہلا نمبر ایمان ہے, دوسرا نمبر نماز اور عبادت ہے. اور ایمان اور عبادت کو صحیح کرنے کے لیے علم دیا ہے, کیونکہ علم نہیں ہوگا تو عبادت کیسے صحیح کرے گا, اس کی نماز کیسے صحیح ہوگی. اور اگر علم ہے تو وہ اپنا علم کی روشنی میں اپنی سب چیز صحیح کرے گا. ہاں, اس لیے میرے بھائیوں دین سیکھنا ضروری ہے. اور پھر علم
دو طریقے کا دیا ہے. ایک وہ علم دیا ہے کہ جس کے اندر ہم کو ہمارے ہر عمل کا کیا نتیجہ ہے، ہر عمل کا کیا بدلہ اور ثواب ہے وہ بتایا. تمہارے عمل کا یہ بدلہ ہے، یہ ثواب ہے. اور دوسرا علم یہ دیا ہے کہ تمہارے عمل کرنے کا یہ طریقہ ہے. نماز پڑھنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، نماز پڑھنے کا ثواب بھی بتایا. اس کو علم کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا ثواب بھی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ہے. کہ نماز باجماعت پڑھو، ہم کو نماز پڑھنے کا یہ طریقہ بتایا. مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ نماز کیسے پڑھو؟ نماز باجماعت پڑھو. نماز باجماعت پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ نماز باجماعت پڑھو گے تو تمہاری ایک نماز کتنی نمازیں ہو جائے گی؟ کتنی ہو جائے گی؟ ہاں کہ اتنی ہو جائے گی. ایک نماز 25 درجہ، کتنے درجہ ہو جائے گی؟ تمہاری ایک نماز بڑھ جائے گی، 27 درجہ بڑھ جائے گی ایک نماز. کیوں؟ کہ اس نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ باجماعت پڑھو. جب باجماعت پڑھو گے تو وہ ایک نہیں، 27 درجہ بڑھ جائے گی. یہ فضیلت کا علم دیا اور باجماعت پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ نماز اکیلے اکیلے نہیں پڑھو، کہ نماز باجماعت پڑھو. تو باجماعت پڑھنا یہ طریقہ ہوا، وہ 27 درجہ اس کی فضیلت اور ثواب ہوا. اسی طرح ہر عمل میں یہ بتایا کہ ہر عمل کا یہ طریقہ ہے، ہر عمل کا یہ نتیجہ ہے، ہر عمل کا یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ.